211ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب قاضی ابو یوسف نے خلیفہ کے ایک سے بڑھ کر ایک مسئلے کو حل کیا تو خلیفہ نے اشرفیوں کی سینیاں ان کے سامنے الٹ دیں اور انہوں نے ایک بڑا توبڑا منگوا کر اشرفیاں اس میں بھر لیں اور اپنے گھر چلے گئے۔ تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو ابو یوسف نے اپنے دوستوں سے کہا کہ علم کے سوا کوئی راستہ نہ دین کا آسان ہے نہ دنیا کا۔ محض 2 یا 3 مسئلوں پر مجھے اتنی بڑی دولت مل گئی اور میں مالا مال ہو گیا۔ اے بادشاہ، اس حکایت کے لطف پر غور کر، اس لیے کہ اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ ایک تو خلیفہ کا وزیر پر ناز کرنا، دوسرا خلیفہ کی دانشمندی، اور تیسرا اس سے بھی زیادہ قاضی کی عقل مندی۔ خدا ان سب کی روحوں پر رحمت بھیجے۔ اب شہرزاد نے کہنا شروع کیا کہ اے بادشاہ، خالد بن عبداللہ القشیری جن دنوں بصرے کا والی تھا، اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واردات پیش آئی۔ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں بیان کروں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، بیان کر۔ اس نے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ ایک جوان کو پکڑ کر اس کے پاس لائے، جس کی صورت سے سلیقہ اور عقل مندی ٹپکتی تھی، آنکھ ناک سے درست، خوش وضع اور عطر میں بسا ہوا تھا، چہرے پر دبدبا اور ایک قسم کی شان تھی۔ خالد نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چور ہے اور ہم نے کل رات کو اسے اپنے گھر میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ خالد نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور اسے اس کے ظاہری حسن اور نفاست کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ اب خالد نے لوگوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور خود اس کے پاس گیا اور جا کر اس کا ماجرا پوچھا۔ جوان بولا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے اور جو واقعہ گزر چکا ہے ان کی باتیں اس واقعے کے خلاف نہیں۔ خالد نے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس صورت و شان پر یہ بد کرداری۔ وہ بولا، اے امیر، ان باتوں کو جانے دے، جو خدا نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کر، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب خالد چپ ہو کر جوان کے متعلق سوچ میں پڑ گیا اور اسے اپنے قریب بلا کر کہا کہ تو نے گواہوں کے سامنے اقرار کر کے مجھے شبے میں ڈال دیا ہے، اور پھر بھی میرے خیال میں تو چور نہیں، شاید چوری کے علاوہ تیرا اور کوئی قصہ ہے، اگر ہے تو بیان کر۔ اس نے کہا کہ اے امیر، جس چیز کا میں نے اعتراف کیا ہے اس کے سوا اور کوئی بات تیرے دل میں گزرنی نہیں چاہیے، میرا اور کوئی قصہ نہیں جو میں بیان کروں۔ واقعہ یہی ہے کہ میں ان لوگوں کے گھر میں گیا اور جو کچھ چرا سکتا تھا چرایا، لیکن انہوں نے مجھے پکڑ کر وہ چیزیں چھین لیں اور مجھے تیرے پاس لے آئے۔ خالد نے اسے قید کا حکم دے دیا اور بصرے میں منادی کرا دی کہ جو شخص فلاں چور کی سزا اور اس کا ہاتھ کاٹے جانے کا تماشا دیکھنا چاہے تو کل فلاں جگہ آ جائے۔ جب جوان قید خانے چلا گیا اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئیں تو اس نے ایک آہ بھری اور اس کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ یہ اشعار پڑھنے لگا۔ خالد مجھے دھمکی دیتا ہے کہ اگر میں اس سے اس کا قصہ نہ بیان کروں تو وہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی محبت کا بھانڈا پھوڑ دوں جو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ مجھے یہ گوارا ہے کہ میرا ہاتھ کٹ جائے، لیکن اس کی بدنامی گوارا نہیں۔ پہرے داروں نے اسے یہ گاتے سن کر خالد کو خبر کر دی۔ جب رات ہوئی تو خالد نے اسے بلوایا اور اس سے بات چیت کی۔ اس نے دیکھا کہ وہ عقل مند، باشعور اور فہمیدہ ہے۔ اس نے جوان کے لیے کھانا منگوایا، اسے کھلایا اور دیر تک ادھر ادھر کے قصوں کے بعد خالد نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چوری کے سوا تیرا اور کوئی
قصہ ہے۔ کل صبح جب لوگ جمع ہوں اور قاضی آ کر تجھ سے چوری کے بارے میں دریافت کرے تو انکار کر دیجیو اور وہ بات بیان کیجیو جس سے تجھے ہاتھ کٹنے کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک اصول ہے اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ شبے کی حالت میں سزا دینے سے درگزر کرو۔ یہ کہہ کر خالد نے اسے قید خانے بھیج دیا اور وہ رات بھر قید میں رہا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ اس جوان کے ہاتھ کٹنے کا تماشا دیکھنے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جو اس جوان کی سزا دیکھنے کے لیے نہ آیا ہو۔ خالد بھی سوار ہوا اور بصرے کے امراء کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا، قاضیوں کو بلوایا اور جوان کو لانے کا حکم دیا۔ وہ بیڑیوں کے بوجھ سے گرتا پڑتا حاضر ہوا۔ جس نے بھی اسے دیکھا تو وہ رو پڑا اور عورتیں تو دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، لیکن قاضی نے عورتوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد اس نے جوان سے کہا، لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تو نے ان کے گھر میں گھس کر ان کا مال چرایا، غالباً تو نے نصاب سے کم چرایا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے پورا نصاب چرایا تھا۔ قاضی نے پوچھا، ایسا تو نہیں کہ ان کے کسی مال میں تیرا ساجھا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ وہ سب انہی کا مال تھا اور میرا اس میں کوئی حق نہ تھا۔ اس پر خالد کو غصہ آ گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر کوڑا دے مارا۔ بہرحال قصاب کو بلوانا پڑا تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جب قصاب آیا اور اس نے چھرا نکال کر جوان کا ہاتھ آگے کھینچا اور اس پر چھرا رکھا تو یکایک عورتوں کے بیچ میں سے ایک لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے نکلی اور ایک چیخ مار کر جوان کے اوپر گر پڑی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ کھول دیا جو چاند کی طرح تھا۔ لوگ شور و غل مچانے لگے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے فتنہ بپا ہو جائے۔ لڑکی نے زور سے چلا کر کہا کہ اے امیر، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ جب تک تو واقعے سے آگاہ نہ ہو اس کا ہاتھ نہ کاٹ۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔